برطانوی تاریخ کی سب سے مہنگی طلاق، شیخ محمد کو شہزادی حیا کو بھاری رقم ادا کرنے کا حکم۔ ان کا معاشقہ کس کے ساتھ تھا؟ شہزادی حیا بنت الحسین کون ہیں؟ جانیے۔ شوبز اور انٹرٹینمنٹ سے متعلق ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ لندن ہائی کورٹ نے دبئی کے حاکم شیخ محمد بن راشد المختوم کو حکم دیا ہے کہ وہ بچوں کی حوالگی کے معاملے میں اپنی سابقہ اہلیہ کو 55 کروڑ 40 لاکھ پاؤنڈ یعنی کہ تقریباً 73 کروڑ ڈالر ادا کریں، جو کہ ایک ریکارڈ رقم ہے۔ جج فلپ مور کے مطابق شہزادی حیا بنت الحسین اور ان کے 2 بچوں 14 سالہ جلیلہ اور 9 سالہ زید کو دی جانے والی یہ رقم ان کے تحفظ کے لیے ہے، کیونکہ انہیں خود اپنے والد سے بھی خطرہ ہے۔ جج کا کہنا تھا کہ تحفظ کے علاوہ وہ کوئی انعام نہیں مانگ رہی، وہ شادی ٹوٹنے کی وجہ سے ہونے والے نقصان کا ازالہ چاہتی ہیں۔ یہ رقم مختلف مدت میں ادا کی جائے گی، جس میں برطانیہ میں واقع شہزادی حیا کے بنگلوں کی دیکھ بھال، قرضوں کی ادائیگی، ان کے اور ان کے بچوں کی حفاظت اور ان کے بچوں کی تعلیم بھی شامل ہے۔ تصفیے کی تفصیلات کے مطابق رقم کا بڑا حصہ سیکیورٹی پر خرچ ہوگا۔ عدالتی حکم میں کہا گیا ہے کہ یہ بچوں کو ان کے اپنے والد کی جانب سے اغواء ہونے سے محفوظ رکھنے کے لیے ہے۔ اس رقم سے بلٹ پروف گاڑیاں بھی خریدی جائیں گی، جنہیں چند سال بعد تبدیل کیا جائے گا۔ لندن کے کچھ وکلاء کے مطابق کسی برطانوی فیملی کورٹ کی جانب سے اب تک تصفیے میں اس کثیر رقم کا حکم نہیں دیا گیا۔ ابتدائی طور پر شہزادی حیا نے 1 ارب 40 کروڑ ڈالر کا دعویٰ کیا تھا۔ سماعت کے دوران شہزادی حیا کا عدالت میں کہنا تھا کہ یکمشت ادائیگی کے ذریعے ان پر اور ان کے بچوں پر سے شیخ کا دباؤ یکسر ختم ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں آزاد رہنا چاہتی ہوں اور چاہتی ہوں کہ میرے بچے بھی آزاد رہیں۔ شہزادی حیا کے وکیل نکولس کسورتھ کے مطابق گزشتہ 2.5 سال کے دوران قانونی فیس 7 کروڑ پاؤنڈ سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ شیخ محمد کی جانب سے خرچ کی گئی رقم کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ شہزادی حیا کے وکیل کا عدالت میں کہنا تھا کہ دبئی میں شہزادی اور ان کے بچوں کو بے حساب دولت تک رسائی تھی اور ان کے گھر کا سالانہ خرچ 8 کروڑ 30 لاکھ پاؤنڈ تھا۔ اس کے علاوہ ان کے زیر استعمال 1 درجن سے زائد پرتعیش گھر، 40 کروڑ پاؤنڈ کی کشتی اور نجی جہاز بھی تھے۔ جج فلپ مور کا کہنا تھا کہ وہ شہزادی حیا کے مالی دعووں کو منوعاً تسلیم نہیں کریں گی، لیکن وہ اس مقدمے کو ایک غیر معمولی مقدمے کے طور پر دیکھیں گے، جس کی وجہ فریقین کی جانب سے دبئی میں گزاری جانے والی شاہانہ زندگی ہے۔ عدالت نے شیخ محمد کو حکم دیا کہ وہ شہزادی حیا اور ان کے بچوں کے لیے سالانہ بنیاد پر 9 ہفتے کی چھٹیوں کے لیے 50 لاکھ پاؤنڈ ادا کریں گے، جبکہ شہزادی کے گمشدہ لباس کے لیے 10 لاکھ پاؤنڈ ادا کریں گے۔ شہزادی کے وکیل کا کہنا تھا کہ اگر اس مقدمے کے تناظر میں دیکھا جائے تو شہزادی دولت مند نہیں ہے۔ حکم نامے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جس دوران شہزادی حیا حتمی فیصلے کا انتظار کر رہی تھیں، اس دوران انہیں گزر بسر کے لیے 1 کروڑ 56 لاکھ پاؤنڈ کے اثاثے بھی فروخت کرنے پڑے، جن میں 1 کروڑ پاؤنڈ کے گھوڑے اور 21 لاکھ پاؤنڈ کے زیور شامل تھے۔ شیخ محمد کے وکیل نے شہزادی حیا کے دعووں کو مضحکہ خیز قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان کے دعوے ان کی اس خواہش کے بالکل برعکس ہیں کہ ان کے بچے معمول کی زندگی گزاریں۔ واضح ہے کہ شہزادی حیا اپنی بیٹی اور بیٹے کے ہمراہ پہلے جرمنی منتقل ہوئی تھی اور بعد ازاں برطانیہ پہنچی تھیں۔ وہ 3 کروڑ پاؤنڈ کی خطی رقم کے ساتھ دبئی سے منتقل ہوئی تھیں۔ انہوں نے فرار ہونے کا یہ جواز دیا تھا کہ انہیں خطرہ ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ شہزادی حیا کے برطانیہ منتقل ہونے کے بعد شیخ محمد بن راشد المختوم نے اپنے 2 بچوں کی واپسی کے لیے عدالت سے رجوع کیا تھا، لیکن شہزادی نے عدالت کی جانب سے بچوں کا سرپرست منتخب کرنے اور شوہر کو دھمکیوں سے روکنے کا حکم دینے کی اپیل کی تھی۔ یاد رہے کہ برطانیہ میں مقیم شہزادی حیا نے طلاق کا کیس دائر کرنے کے بعد اپنے ایک سابق برطانوی باڈی گارڈ سے شادی کر لی تھی۔ واضح رہے کہ کسی بھی طلاق کی کارروائی میں کسی انگریزی عدالت کے حکم پر کی جانے والی یہ اب تک کی سب سے بڑی ادائیگی ہوگی۔ 47 سالہ شہزادی حیا دبئی کے امیر کی چھٹی بیوی اور اردن کے بادشاہ عبداللہ دوئم کی سوتیلی بہن ہے۔ سن 2019 میں انہوں نے بین الاقوامی سطح پر اس وقت ہلچل مچا دی تھی جب وہ اپنے 2 بچوں کے ساتھ برطانیہ فرار ہوئی۔ یاد رہے کہ شہزادی حیا مئی 1974 میں پیدا ہوئی تھی۔ ان کے والد اردن کے بادشاہ حسین تھے اور ملکہ عالیہ الحسین تھیں، اور وہ صرف 3 سال کی تھی جب ان کی والدہ ملک کے جنوب میں ایک ہیلی کاپٹر حادثے میں ہلاک ہو گئی تھی۔ شہزادی حیا نے بچپن برطانیہ میں گزارا۔ انہوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی سے سیاست، معاشیات اور فلسفے کی مشترکہ ڈگری حاصل کی۔ انہیں عقاب پالنے، نشانے بازی اور بھاری مشینری کا شوق ہے، اور ان کا دعویٰ ہے کہ وہ اردن میں بھاری ٹرک چلانے کا لائسنس رکھنے والی واحد خاتون ہے۔ انہوں نے نوجوانی میں
घुड़सवारी शुरू की। जल्द ही इस खेल में उनकी गहरी दिलचस्पी पैदा हो गई और उन्होंने घुड़सवारी को बतौर प्रोफेशनल एथलीट अपना लिया। घुड़सवारी के उनके करियर का सबसे नुमाया लम्हा वो था जब उन्होंने सन 2000 के सिडनी ओलंपिक्स में उर्दन की नुमाइंदगी की और अपने मुल्क का परचम थामा। 10 अप्रैल 2004 को 30 साल की उम्र में हया की शादी शेख मोहम्मद से हुई, जो कि मुत्तहदा अरब अमारात के वजीर आजम और नायब सदर और दुबई के हुक्मरान हैं। उस वक्त वो 53 साल के थे और शहजादी हया उनकी छठी अहलिया थी। इतलात हैं कि उनकी मुख्तलिफ बीवियों से 23 बच्चे हैं। हया की तरह शेख मोहम्मद भी घोड़ों के शौकीन हैं। वो गो डॉल्फिन नामी घुड़दौड़ के अस्तबल के बानी और मालिक हैं। जोड़े की शादी ओमान में हुई। इसके बाद के सालों में शहजादी हया ने शेख मोहम्मद के साथ अपने ताल्लुक के बारे में अवामी तौर पर नहायत जज्बाती अंदाज में बात करते हुए एक मिसाली खानदान की मंजरकशी की है। उन्होंने 2016 में एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं हर रोज उनके कामों से हैरत ज़दा होती हूँ। मैं हर रोज उनके करीब होने की अपनी खुशकिस्मती पर खुदा का शुक्र अदा करती हूँ। मगर गुज़श्ता साल दरारें उस वक्त सामने आई जब शेख मोहम्मद की बेटियों में से एक शेख लतीफा ने मुल्क से फरार होने की कोशिश की। दुनिया भर में फैल जाने वाली वीडियो में 33 साला शहजादी ने दावा किया कि उनके खानदान में इंतखाब की आजादी नहीं थी और ये कि उन्हें तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया था।